India, Kashmir, India, Kashmir is India, Kashmiri India. पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए. चाहे 65 हो, 71 हो, कोई भी कारगिल हो, मेरे ख्याल में जब भी पाक फ़ौज जो है वो किसी जंगी माहौल में गई है तो पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी रही है. मैं ये समझता हूँ कि यौम पाकिस्तान पे जो आज तकरीब हुई है, ऐसी तकरीबात का मतलब सिर्फ ये होता है कौम को बताना होता है, कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करना होता है, कौम के बच्चों को ये बताना होता है, दूसरा दुश्मन को भी बताना होता है. और वैसे हमारा अब दुश्मन जो है वो तो इंडिया है, लेकिन हालात वाक़यात तो ये बता रहे हैं कि अब उससे भी दोस्तियाँ हो रही हैं और मामलात आगे बढ़ रहे हैं. सुना है कि क्रिकेट का भी माहौल जो है शुरू होने वाला है और बाकी चीज़ें भी कोई आगे चल रही हैं. लेकिन फिर भी जो हमारे दुश्मन हैं उनको एक पैगाम देना बहुत ज़रूरी होता है, उनको ये बताना होता है कि हम क्या हैं, अपने मसल्स हमने दिखाने होते हैं. तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा. اور پاک فوج جو ہے وہ ہر وقت دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے وہ تیار رہتی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بے شک ہمارے انڈیا سے تعلقات اچھے بھی ہو جائیں، انڈیا سے ہماری دوستی بھی ہو جائے، وہاں سے آنا جانا بھی شروع ہو جائے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے یا وہ پاکستان میں اپنی دشمنی جو ہے وہ ختم کر دے گا. پہلے میاں نواز شریف کے زمانے میں مودی آپ کو پتہ یہاں آئے، پھر دوسرے ان کے بہت سارے لوگ بھی یہاں آئے، جندال کا ذکر بھی ہوتا رہا، وہ آئے، معاملات واجپئی بھی آئے معاملات. جب واجپئی یہاں آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی نے جو تاریخی مظاہرہ وہاں کیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے. تو اس کے بعد جناب یہ جب ایک طرف سے واجپئی آ رہے تھے، مودی آ رہے تھے، جندال آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف کلبھوشن کو بھی تو وہ بھیج رہے تھے، کلبھوشن کے ذریعے اپنا نیٹ ورک بھی تو چلا رہے تھے. تو یہ ساری بات سنانے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن سے ہمیں باخبر رہنا ہے، اور پاک فوج جو ہے اس طرح کے مظاہرے کر کے اور عوام میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری پاک فوج، ہماری بہادر فوج، ہماری دفاعی صلاحیتیں، فوج جو ہے وہ تیار ہے اور ہمارے اندر جو ایک دفاعی صلاحیتیں وہ موجود ہیں کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جب سے ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد تو ہمارے دشمن کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر اس کو ایسا جواب دیا جائے گا، پھر تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ہوگا کہ ان کی بھی کوئی قوم تھی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دشمن کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور یہ جو اس قسم کی تقریبات ہیں مختلف مواقع پر ہونی چاہیے اور قوم کو اس سے حوصلہ ملتا ہے. اچھا، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اس طرح کی تقریبات سے قوم کو حوصلہ ملتا ہے. ہم نے 23 مارچ کو بھی اس پہ ظاہر گفتگو کی تھی، آج پریڈ کے حوالے سے خصوصی بات کر رہے ہیں. سجاد ترین صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کے بعد ہم نے اس دن گفتگو کی کہ جیسے جیسے وقت گزرا ان 70 سالوں میں ہم نے داخلی سطح پہ اس پہ عمل نہیں کیا، اور سویلین سائڈ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم عروج حاصل نہیں کر پائے جو قائد نے خواب دیکھا تھا. بہت سی ہماری کوتاہیاں اس پہ موجود ہیں، مگر بطور ادارہ فوج نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کیا ہے، اور میرے خیال میں دیگر اداروں کے برعکس یہ واحد ادارہ ہے جس نے بہتر اپنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کیا ہے، اور اس ملک کو دفاع کے طور پر لوگوں کو حوصلہ دینے میں بھی اپنا اہم رول ادا کیا ہے. جب بہت مشکل کرائسس وقت ہوتا ہے تو فوج جو ہے اس قوم کا حوصلہ ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک سیمینار تھا نیشنل سیکورٹی پہ، تو اس پہ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ باتیں کیں کہ اس وقت فوج کی جو ضروریات ہیں، اس کے جو ہمارے اخراجات ہیں، ملک کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈیفنس بجٹ میں ہم نے اضافہ نہیں کیا. لیکن پاک فوج جو ہے وہ ایک طرف سے سرحدوں پر ہماری محافظ ہے، سرحدوں پہ موجود ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی آپ کو پتہ ہو وبا آ جائے، کرونا آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی اور مسائل آ جائے، دہشت گردی کے مسئلے آ جائیں، کوئی اور وبائی امراض، کوئی اور چیزیں آ جائیں، تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کوئی شہر کے اندر واقعات ہو جائیں، کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو جائیں، کوئی اور اس قسم کے واقعات ہو جائیں، تو پاک فوج ہمیشہ ساتھ کھڑی رہتی ہے. جی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. ایسے تھوڑی نہ کٹ رہے کر دو، ایسے تھوڑی نہ کٹ رہے کر دو. پاکستان کی ماں کا بوسریا پین چود بوند مرا. پاکستان کی ماں کا بوسدا